اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو، تو یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو سے موسیٰ علیہ السلام کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیا 66۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو اقدام کرنے کے لیے کہا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ وہ جادوگروں کی بڑی تعداد اور جادو کے کرتبوں سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح جادوگروں کو سوچنے کا موقع دے دیا کہ ہمارے جادو کی اور عصا کے کام کی کیا حیثیت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ تھوڑی دیر بعد عصا سارے جادو کو نکل جائے گا، اس طرح جادوگر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو سے موسیٰ علیہ السلام کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ وہ واقعی دوڑ رہی ہیں۔ جادوگر کرتب دکھانے لگے، ادھر رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی گئیں اور ادھر خیال ڈالے گئے اور رسیاں اور لاٹھیاں دوڑنے لگیں اور ہر طرف ان کے دوڑنے کی وجہ سے لگتا تھا سانپ بھاگ رہے ہیں۔ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا اور بہت بڑا جادو لے آئے۔ سورۃ الاعراف آیا 116۔ اور جادو کیا تھا؟ سانپوں کا سیلاب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دہشت زدہ کر دیا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ سورۃ طٰہٰ آیا 67۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر چلتی ہوئی محسوس ہوئیں، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر گئے، جیسے کہ طبیعت بشری کا تقاضا ہے، ورنہ حقیقت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کی نصرت کا پورا یقین تھا۔ جادو خوفناک تھا اور یہ بھول گئے تھے وہ ان سے زیادہ قوی ہیں، اور یہ ایک طبعی چیز ہے جو نبوت کے منافی نہیں۔ نبی کیونکہ بشر ہوتا ہے، اس لیے اس کی بشریت کے تقاضے اللہ تعالیٰ نبی کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا خوف اس وجہ سے تھا کہ میرے عصا سے پہلے کہیں لوگ جادوگروں سے متاثر نہ ہو جائیں، کیونکہ طریقہ ایک ہی تھا۔ جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھی ہی پھینکی۔ اب یہ فیصلے کے لیے کیسے ہوگا، جادو کون سا ہے اور معجزہ کون سا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب ہو۔ سورۃ طٰہٰ آیا 68۔ قُلْنَا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ثابت رکھنے کے لیے لا فرمایا، لا تخف إنك أنت الأعلیٰ، ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کسی کے لحاظ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ ہی غالب رہو گے، کیونکہ آپ کے پاس سچائی اور ایمان ہے، سچائی اور ایمان مغلوب نہیں ہوتے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَیْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَىٰ، اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، جو کچھ انہوں نے بنایا اسے ابھی وہ نکل جائے گا، یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگری کی چال ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 69۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، پھر پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنا عصا زمین پر پھینک دو۔ اللہ رب العزت کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو اقدام کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ اس جادو کا علاج اب عصا کے ذریعے سے ہوگا۔ تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا اسے بھی وہ نگل جائے گا، یعنی یہ جو سانپوں کا سیلاب ہے اس پر عصا باندھے گا،
عصا پھینک دو، یہ جادوگروں کے کرتبوں کو نکل جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور وہ سارے بناوٹی سانپ نکل گیا۔ میدان میں لاٹھیاں اور رسیاں باقی رہ گئیں۔ بعض علماء نے تلقف ما صنعوا کا مطلب یہ بھی کیا کہ عصا سے بنا ہوا اژدہا جس طرف رخ کرتا اور جہاں جہاں پہنچتا وہاں سے شوکتا کا اثر ختم ہو جاتا، حتیٰ کہ آخر میں جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں ہی میدان میں رہ گئیں اور جو جادوگر اپنے ساتھ لائے تھے۔ انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگر کی چال ہے۔ جادوگروں نے نظر بندی کے عمل کے سبب ان کو متاثر کیا۔ ان کی رسیاں لاٹھیاں واقعتاً سانپ نہیں بنی تھیں بلکہ تخیل مت ہوا تھا۔ آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی، آنکھوں پر سحر کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے سانپ نظر نہیں آتی، ولا یفلح، جس کی وجہ سے وہ سانپ نظر آتی تھیں، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آئے۔ جادوگر جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ سچ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ سچائی کی قوت باطل کو نکل جاتی ہے، اس لیے باطل کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جادوگر کو پکڑ لو تو اسے قتل کر ڈالو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اور فرمایا، جادوگر جہاں سے بھی مل جائے اسے امان نہ دی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ معجزے، کرامت اور جادو میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ جادو میں کیا ہوتا ہے؟ جادوگر جو ارادہ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ مثلاً فرعون نے جب جادوگروں کو مقابلے کے لیے کہا تو انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی جو لوگوں کو سانپ دکھائی دے رہی تھیں۔ جادو میں جادوگر کے کچھ افعال اور اقوال کی وجہ سے نظر بندی ہو جاتی ہے۔ کرامت کے لیے کسی قسم کی کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کرامت اتفاقاً ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً مریم علیہ السلام کی کرامت کیا تھی؟ زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے تو بے موسمی پھل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ سے جو ظاہر کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں، یہ بھی رب ہی کا کمال ہے۔ مختصر یہ کہ جادو تو افعال اور اقوال سے ہوتا ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، لیکن کرامت اتفاقاً ہوتی ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے ہاتھ پر دکھایا جاتا ہے، معجزہ غیر نبی کے ہاتھ پر نہیں دکھایا جاتا۔ جادوگروں کے عمل کی کیا حقیقت تھی؟ جادوگروں نے نظر بندی کے عمل کے سبب سب کو متاثر کیا اور ان کی رسیاں اور لاٹھیاں واقعتاً سانپ نہیں بنی بلکہ تخیل متاثر تھا، ایک تخیل تھا جس کی وجہ سے وہ سانپ نظر آ رہی تھیں۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ انسان کا خیال متاثر ہو جائے تو گھٹیا چیزیں کتنی بڑی ہو جاتی ہیں، لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ خیال متاثر ہو جائے تو اس کو دنیا سب سے بڑی حقیقت دکھائی دیتی ہے، اور اگر رب کی ذات کا شعور مل جائے تو انسان کو دنیا بہت حقیر دکھائی دیتی ہے۔ تخیل غلام ہے، شیطان انسان کو وہ کچھ دکھاتا ہے جو اصل حقیقت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے کیا کام کیا؟ وہ بہت بڑا سانپ بن کر میدان میں دوڑنے لگا اور جادوگروں کے جادو کو نکل گیا۔ جادوگروں پر اس کا کیا اثر ہوا؟ جادوگر کلام سن کر متاثر تو تھے ہی، اب انہوں نے سچائی کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا اور یقین کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی جادو نہیں، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور انہوں نے کہا، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت 70۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور انہوں نے کہا، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ انہیں جادو کے بارے میں تو ہر قسم کی معلومات تھی۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال درجے کا جادو نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نشانی ہے، اور اس پر وہی قدرت رکھتا ہے جس کے حکم سے ہر چیز وجود میں آ جائے۔ یہ سوئی تھی جس نے جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا۔ رب العزت نے فرمایا،
پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ سورۃ الشعراء آیا 46 سے 48۔ بس اس بھرے مجمع میں حق ظاہر اور روشن ہو گیا اور مکر و فریب اور جادو باطل ہو گیا، اور یہ چیز اہل ایمان کے لیے ایک واضح دلیل اور رحمت بن گئی، اور معاندین حق پر حجت قائم ہو گئی۔ جادوگروں کو کس چیز نے سجدے میں گرایا؟ جادوگروں کو حق کی پہچان نے سجدے میں گرایا۔ انہوں نے حقیقت کو جان لیا۔ جادوگروں نے یقین کے ساتھ جان لیا جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں، معجزہ ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اقرار کر لیا، کیونکہ رب کو پہلے جانتے تو تھے ہی، لیکن ایسے نہیں جانتے تھے۔ اب تو ان کی ذات کے اندر چھپے ہوئے جذبے نے سر اٹھایا۔ ہر انسان کسی بالاتر ہستی کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، بچھنا چاہتا ہے، سجدے کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کسی کافر کو دیکھیں، کسی ملحد کو، کسی بے دین کو، ہر ایک کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ کوئی بڑا ہو جس کے سامنے میں چھوٹا ہو جاؤں، لیکن انسان جب حقیقت کو نہیں سمجھتا تو خود کو بڑا بنا لیتا ہے اور اپنے مقابلے میں اپنے رب کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں جادوگروں نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس لیے سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے رب پر ایمان لانے کا اقرار کر لیا۔ جادوگر خود سجدے میں نہیں گئے، انہیں ڈال دیا گیا۔ کون سی چیز تھی جس نے سجدے میں گرایا؟ جادوگر کلام سن کر متاثر تو تھے، اب سچائی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی جادو نہیں، رب کا دیا ہوا معجزہ ہے۔ جادوگروں کے اندر ایمان اترا، وہ یقین جو انہیں جادو اور معجزے کی حقیقت کو معلوم کرنے کے بعد حاصل ہوا، یہ یقین ان کے اندر رچ بس گیا۔ اسی یقین کی وجہ سے ان کے حالات مختلف ہو گئے اور وہ متاثر ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی جب حق کو دیکھیں تو فوراً اپنے باطل کو چھوڑ دیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور مان لیں کہ یہ غلط ہے اور یہ سچ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔